ادھر اس طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آج آپ سب سے جو اندر بھی بیٹھے ہیں اور جو باہر سارے لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ تاکہ وہ دیکھ سکیں. بیٹھ جاؤ نا وہ دیکھ سکیں. کہنے صاحب بیٹھ جاؤ وہ دیکھ سکیں. تھوڑا پیچھے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج بڑی خاموشی سے میری بات سنیں تاکہ یہ ایک بڑا مبارک دن ہے, اور جو میں آج آپ کے سامنے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اور آج اس دن کے متعلق جو بات کروں گا, میں چاہتا ہوں ذرا بڑی خاموشی سے, اور آپ نے ایک ایسے میری بات سننی ہے کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو جس طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, سیدھے راستے پہ لگانے کی اپنے بچوں کو کوشش کرتا ہے, جس طرح باپ یا ماں باپ, وہ یہ نہیں کہ ماں باپ نے زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیے, یہ نہیں کہ ماں باپ کوئی فرشتے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھ کے ہم بچوں کو وہ سکھائیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو ہم نے زندگی میں کی تھی. تو میری کوشش یہ ہے کہ آج اپنی زندگی جو میں نے 70 سال کی زندگی گزاری ہے, اس سے میں آپ کو, اپنی قوم کو, جس طرح میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے زندگی سے کیا سبق سیکھے اور میری زندگی سیرت نبی سے بدلی کیسے. میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, میں اپنے آپ کو کوئی عالم نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عاشق رسول ہونے کے لیے آپ کو کوئی ڈگری نہیں چاہیے. ہمارے دل میں اگر اس کی اللہ محبت ڈال دیتا ہے تو وہ چاہے ان پڑھ ہو, چاہے کوئی اسکالر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی بدلنی شروع ہو جاتی ہے اگر جب وہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں اور اس راستے پہ چلیں. تو میں پہلے آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں صرف اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو آج بات کر رہا ہوں اس مبارک دن پہ, کیونکہ دیکھیں میں نے ہر قسم کی زندگی دیکھی ہے. کرکٹ سٹار, گلیمر, مغربی زندگی, اپنا ملک, ہر قسم کی میں زندگی پہ دیکھ کے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے ابھی آپ نے جو یہ فلم دیکھی, اس میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آپ نے دیکھا. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا. 622 سب یہ تاریخ یاد کر لیں کہ 622 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کرتے ہیں مدینہ، 632 وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، پردہ کر دیتے ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے۔ تو جو میں اپنے نوجوانوں کو آج، اپنی یوتھ کو، اپنے بچوں کو، ساروں کو جو میں آپ کے ذہن میں آج ایک چیز ڈالنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جو ابھی آپ نے فلم میں پہلے دیکھا کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جہالت تھی۔ 2 سپر پاورز، ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں، کوئی بھی حیثیت ان لوگوں کی نہیں تھی۔ 10 سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، جو آپ نے بعد میں دیکھا کہ ساری دنیا میں چھا گئے۔ تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان لوگوں کو تبدیل کیا، کیسے ان کے کیریکٹر بدل گئے، کیسے لیڈرز بن گئے سب۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں، جو واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، نہ ہی مسلمان دنیا پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو اسکولوں میں پتہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو تبدیل کیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں اسکالر نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے، جو میں نے مغرب کا پورا میں سسٹم اندر سے دیکھا ہوا ہے، تعلیم میں نے باہر لی، اس کے بعد ساری دنیا پھرا کرکٹ کی وجہ سے، پھر سیاست، پھر اپنا معاشرہ اندر سے دیکھا۔ تو میں اب آپ کو اپنے طور پہ بتاؤں گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے چینج کیا ان کو۔ وہ لوگ پھر سے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی لیڈرشپ سنبھال لی۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان ادھر ہی کھڑا ہے۔ وہ جو آپ نے پہلے حالات دیکھے تھے جہالت کے، ہم اس کے بڑے قریب کھڑے ہیں۔ اور ہم نے کیسے بدلنا ہے اپنے آپ کو؟ اگر ہم نے دنیا میں عزت سے رہنا ہے، اور اگر جو بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی، علامہ اقبال، جو ان کی شاعری سے انہوں نے غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی، اور ان کی شاعری کی قرآن کے اندر، ساری شاعری قرآن کے اندر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے جگانے کی کوشش کی ہندوستان کے مسلمانوں کو۔ اور وہ خواب کیا تھی کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جو دنیا میں مثال بنے گا کہ حقیقی طور پہ اسلام کیا ہے۔ اور ان کی ساری نظر تھی وہ مدینہ کی ریاست، جدھر ایک مثال بنی تھی دنیا میں، جو ماڈل نے پھر اس کے بعد ساری دنیا پہ وہ پھیل گئے۔ 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سپریم پاور رہے تھے۔ تو وہ میں پھر بھی میں پوری عاجزی سے کہتا ہوں کہ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، میں صرف اپنے تجربے سے اب بات کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہوا، انہوں نے کیسے انسانوں کے کیریکٹر بدلے۔ انہوں نے کیا، انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا، ذہنی طور پہ آزاد کیا، اندرونی طور پہ آزاد کیا، کیونکہ آزاد ذہن ہی بڑے کام کرتے ہیں۔ غلام ذہن کبھی کوئی چیز ایجاد نہیں کرتے۔ انوویشنز، انوینشنز
نئی ایجاد جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آزاد مائنڈ کرتے ہیں، غلام نہیں کر سکتا. ایک غلام اچھا غلام ہی بنتا ہے، کاپی کرتا ہے. آزاد ذہن بڑے کام کرتا ہے، اور اس کی وجہ کئی 100 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، اور وہ اس کی بنیاد رکھی گئی مدینہ میں. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ میری زندگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ایک انسان کی پرواز میں ہے وہ ہے خوف. اور میں بار بار یہ اپنی قوم کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو خوف کا بت ہے اس کا توڑنا بڑا ضروری ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو قرآن تھی وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو قرآن کے اندر جو واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. خوف کا سب سے بڑا خوف موت کا. اللہ نے کہا زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. لوگ ابھی بھی ڈرتے ہیں موت سے، جب پتہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ جب میں چاہوں گا تم اس سے پہلے نہیں جاؤ گے. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے. میں جب سے سیاست شروع کی لوگ مجھے کہتے تھے جی سیاست بہت بری چیز ہے، آپ کو ذلیل کر دیں گے وہ. اور پھر رسک، لوگ اپنی نوکریاں نہیں چھوڑتے، غلط کام کرتے ہیں، غلط آرڈر لیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے، میرا رسک نہ چلا جائے. اللہ نے کہا وہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ وہ کیسے چینج آئے مدینہ کے لوگوں. وہ آزاد ہو گئے، ان کی پرواز اوپر جانی شروع ہو گئی. میں اپنی زندگی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جیسے اللہ نے، اور جو اس کا سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کا، جیسے جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا، سیرت نبی کو سمجھنا شروع کیا، تو یہ آہستہ آہستہ میرے بت ٹوٹتے گئے. یہ نہیں کہ میرے میں بھی خوف نہیں تھا، میرے میں بھی خوف تھا. مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ جی لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ ہنسیں گے آپ کے اوپر. مجھے بھی میں تو بلکہ زیادہ، مجھے بچپن میں بہت ہی شرم آتا تھا، تقریر ہی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے سامنے. تو مجھے ہمیشہ خوف ہوتا تھا کہ اچھا جی لوگ مذاق اڑائیں گے. جیسے جیسے ایمان آتا گیا، میں نے نبی کی سیرت سمجھتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بت ٹوٹتے گئے. پہلا بت جو میرا ٹوٹا وہ یہ کہ یہ جی آپ ذلیل ہو جائیں گے، آپ کو اگر پولیٹکس میں آئیں گے آپ ذلیل ہو جائیں گے. یہ جو بت ہے یہ میں آپ سب کو آج بتا رہا ہوں، یہ اس لیے کہ ہماری ایمان کمزور ہوتا ہے. آج جتنا مجھے، جب سے میں سیاست میں آیا ہوں، جتنا مجھے برا بھلا کہا گیا، اگر مجھے ذلت کا ڈر ہوتا تو میں بڑی پہلے چھوڑ کے چلا گیا ہوتا. جس طرح کے میرے اوپر ذاتی اٹیکس، ہر قسم کے میرے اوپر، جس طرح کی انہوں نے گندگی میرے اوپر پھینکی ہے 20 سالوں میں، 26 سالوں میں، کسی اور سیاستدان پہ نہیں پھینکی. فیملی کو نہیں چھوڑا، گھر کی خواتین، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے. لیکن کیا یہ اب آپ کے سامنے ہے، میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں، کیا مجھے انہوں نے ذلیل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ ایک منٹ، میں آپ کو آج سب کو کہہ رہا ہوں، پچھلے 6 مہینے میں جتنی مجھے اللہ نے عزت دیا، مجھے ساری زندگی میں کبھی اتنی عزت نہیں ملی. تو اس کا تو میں آپ کے سامنے ہوں. سنیں غور سے سنیں. یہ جلسہ نہیں ہے، یہ غور سے سنیں، کیونکہ میں نے آج آپ کو اپنی زندگی سے سمجھا رہا ہوں کہ اگر انسان کے ہاتھ میں ذلت ہوتی تو آج میں بڑا ذلیل ہو چکا ہوتا. میڈیا یہ کنٹرول کرتے ہیں، میڈیا کو پیسے یہ دیتے ہیں، لفافے دیتے ہیں. مجھے تو ذلیل ہو جانا چاہیے تھا. میں اس لیے اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی اپنے یہ جو بت ہے کہ جی مجھے کوئی ذلیل کر دے گا، یہ یاد رکھے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی عزت اور ذلت. دوسری چیز موت کا ڈر. سب کی طرح مجھے بھی موت کا ڈر تھا. میں جب پالیٹکس میں آیا
اس سے پہلے میں نے اس خوف کے اوپر قابو پایا، کیونکہ میرا ایمان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا میرا یہ خوف جاتا گیا، اور میں جب اس نتیجے پہ آیا کہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے مجھے کوئی نہیں لے جا سکتا، تب میں سیاست میں آیا۔ میں کینسر ہاسپٹل میں 5 سال میرا آفس تھا، میں نے جب کینسر ہاسپٹل بنایا 5 سال میرا آفس تھا وہاں۔ اپنے سامنے میں نے دیکھا 3 میرے دوست وہاں آئے اچھے بھلے چیک اپ کروانے کے لیے، اور 6 مہینے میرے تینوں چلے گئے۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سیف کھیلیں گے تو شاید ہم موت سے بچ جائیں گے، یا کہ ہم اگر اپنے ایمان کے مطابق چلیں گے تو شاید جلدی موت آ جائے، یہ غلط فہمی میں نکال دیں اپنے ذہن سے۔ یہ سب سے بڑا خوف ہے، اور یہ انسان کو روکتا ہے بڑے کاموں سے۔ اور تیسری چیز یہ رسک، کہ جی میری نوکری چلی جائے گی، پیسہ کدھر سے آئے گا؟ محنت انسان کرتا ہے، فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ انسان کو آزاد کر دیتی ہے۔ اور پھر جو بڑا بت ہے، میں کا بت، جو انسان اپنے سے باہر نہیں نکلتا، جو سب سے بڑی جہاد ہے، جہاد اکبر، اپنی نفس کے خلاف، اپنی میں کو کنٹرول کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا بت ہے۔ اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے انسان سمجھتا نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے کتنا بڑا مقام رکھا ہے۔ اس کی ویژن، جو انسان اپنے لیے زندگی گزارتا ہے وہ چھوٹا سا انسان بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی اللہ اس کو نواز دے، جتنے مرضی پیسے دے دے، علم دے دے، جو اپنی ذات کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ آج تک دنیا کی تاریخ میں بڑا انسان نہیں بن سکا۔ لوگ کس کو یاد رکھتے ہیں؟ ہم بڑے ہو رہے تھے لاہور میں تو سارے گنگا رام کو یاد رکھتے تھے۔ گنگا رام کو کیوں؟ اس نے ہسپتال بنایا تھا انسانوں کے لیے۔ سارے جو اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے، ولی اللہ آئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے، وہ سب عاشق رسول تھے، وہ سارے ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی، اور انسانوں سے پیار کرتے، عزت دیتے۔ سو یہ جو بت ہے، جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا۔ پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا۔ انہوں نے، اب کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے، ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا، یونیورسٹی وہاں گیا۔ اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا۔ یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا۔ عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون، قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا، کوئی قانون کے اوپر نہیں۔ وہ جا رہا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی۔ ہم نے جب شروع میں دیکھا، جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز، اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا، وہ سپیڈ کر رہا تھا۔ وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر، جو کہ باہری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا کرونا کے دوران، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس پہ نکال دیا۔ قانون کی بالادستی،
اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی، یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا۔ انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں۔ جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جنگل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی انصاف ہے، جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا، وہ ہے سوئٹزرلینڈ۔ سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے، یعنی مکمل انصاف ہے وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے۔ سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وسائل ہے ہی نہیں، اور سب سے کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا، 7%، وہ ہے تقریباً 100%، وہ ہے 7%۔ نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے، اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے حیثیت سے۔ سوئٹزرلینڈ میں تو سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں، وہ سب سے خوشحال ہے۔ اور نائجیریا میں سب سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے۔ وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں، قانون صرف کمیوں کے لیے ہے۔ ادھر بھی کوئی وہ ملک جدھر افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے، وہاں غربت ہے، کیونکہ صرف 7% رول آف لا انڈیکس ہے۔ اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے، پاکستان بھی 10% سے کم ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ تو کیسے خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ہم نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، نمبر 1 تھا انصاف۔ وہ آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں، جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے، نیب کا ہیڈ بھی اپنا، ایف آئی اے بھی، اور بچتے بھی جا رہے ہیں۔ اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ، آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے۔ اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے۔ یہ تباہی کا انہوں نے بتایا۔ اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے، وسائل کے باوجود۔ سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا۔ نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے۔ آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی۔ میں اب آپ کو بتاؤں، میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا، کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا، ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ جو مرضی ہو، سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ملنے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں، وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو واضح پڑتی ہیں
جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آوازیں پڑتی ہیں؟ کیونکہ سنیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے. اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا، وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. امریکہ کے اندر ایک تھا برنی میڈوف، اربوں ڈالر پتی تھا. ساری سوسائٹی میں سارے بڑے بڑے فلم سٹارز سوسائٹی کے سارے اس کے سے ملتے تھے، تصویریں کھچاتے تھے. امیر ترین امریکہ کا آدمی تھا. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ. وہ برنی میڈوف کئی سالوں کے بعد پتا چلا جناب اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. پتا چلا کہ اس نے فراڈ سے پیسہ بنایا تھا. لوگوں کو تو چھوڑے نا کہ لوگ اس سے سارے دنیا بھاگ گئی اور وہ جیل میں چلا گیا. اس کی بیوی نے اس کو طلاق دے دی. اس کے ایک بیٹے نے خودکشی کر لی کہ میں دنیا کے سامنے نہیں جا سکتا. اس کا دوسرا بیٹا گھر کے اندر بند ہو گیا، 2 سال میں بیمار ہو کے مر گیا. کیونکہ ہم پبلک کے سامنے کیسے جائیں گے؟ سنگاپور کے اندر ہمارے ساتھ تقریباً ہماری تھوڑی دیر کے بعد آزاد ہوا تھا. سنگاپور کے پاس ایک ایسا پرائم منسٹر آ گیا، لی کوان یو. اس نے آتے ساتھ ہی قانون کی بالادستی قائم کی. سنگاپور اور پاکستان کا ایک ہی جتنا تھا. ہمارا جو اوسط آمدنی پر کیپٹا انکم ہماری اور سنگاپور کی ملتی تھی، ایک ہی جتنی تھی. آج 60 کی دہائی میں ایماندار پرائم منسٹر آیا، قانون کی بالادستی قائم کی. جیسے ہی آپ قانون کی بالادستی قائم کرتے ہیں کرپشن ختم ہو جاتی ہے. وہ سنگاپور کا ایک منسٹر، اس کا اپنا دوست تھا، وہ پکڑا گیا کرپشن میں. اس دوست کو، وہ پرائم منسٹر کا دوست تھا، جیسے ہی وہ پکڑا گیا اسے پتا تھا کہ میں بچ نہیں سکتا، حالانکہ میں پرائم منسٹر کا دوست ہوں. اس نے خودکشی کر لی کہ اب میں معاشرے میں کیسے جاؤں گا، کیونکہ معاشرے میں امر بالمعروف ہے. عوام کھڑی ہو جاتی ہے اچھائی کے ساتھ. وہی سنگاپور. اب یہ سوچیں، ہم اور سنگاپور ایک ہی جگہ تھے 60 کی دہائی میں. آج وہ ہمارا کتنا پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی آج پاکستان میرے خیال میں $2,500 ہو گیا، 3,000 مجھے ابھی پورا ایگزیکٹ نہیں پتا. سنگاپور میں $60,000 پر کیپٹا انکم ہے، اوسط آمدنی. تو پہلے انصاف اور اس کے بعد خوشحالی اور معاشرے کی ذمہ داری ڈال دی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف پہ. تیسری چیز، انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر مدینہ کی ریاست میں کیا کیا؟ تعلیم کی ایمرجنسی لگا دی. جنگ بدر کے بعد جو قیدی مکہ کے قیدی تھے ان کو واپس کے پیسے لے سکتے تھے، کیونکہ مسلمان تو غریب تھے تب. بلکہ جنگ بدر میں نے اتنا بھی پڑھ رہا تھا کہ کئی لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں تھے، ڈنڈوں سے لڑے ہیں. تو وہ تو قیدیوں کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے، ہتھیار خرید سکتے تھے. دنیا کے عظیم لیڈر نے کہا نہیں، جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا اس کو ہم آزاد کر دیں گے. تعلیم کے اوپر زور دیا. چائنا بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم حاصل کرو. اس لیے صدیوں تک ٹاپ سائنسدان مسلمان تھے. تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا. اور ہمارا اب پھر سے حال دیکھ لیں، کتنا زور لگایا تعلیم. کتنا شرم کی بات ہے کہ 75 سال انڈیپینڈنس پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کم از کم تعلیم کا نظام میں انصاف کریں. نہیں تو امیر کے لیے تھوڑے سے 8 لاکھ امیروں کے لیے انگلش میڈیم، باقیوں کے لیے اردو میڈیم. وہ بیچارے پڑھ کے بھی اوپر نہیں آ سکتے تھے. ایک تعلیمی نظام جو غریب کو غریب کرتا تھا، جو ملک میں
नाइंसाफी फैलाता था। वो हमने कोशिश की, पता नहीं अब इस हुकूमत ने वो ख़त्म कर दिया होगा कि एक ही निसाब 5 क्लास तक और ऊपर तक लेके जा रहे थे। लेकिन तालीम, ये तीसरी चीज़ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कहा, तालीम के ऊपर उन्होंने जोर दिया, जिसकी वजह से मुसलमान ऊपर गया। और फिर फलाही रियासत, इंसानियत का निज़ाम, दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा उन्होंने एक फलाही रियासत बनाई। और यकीन करें, मुझे पता ही नहीं था फलाही रियासत क्या होती है जब तक मैं बरतानिया नहीं गया। मैं जब पहली दफ़ा बरतानिया गया, मैंने पहली दफ़ा फलाही रियासत देखी, किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखी। जो उन्होंने मदीना की रियासत में पहली दफ़ा इंसानियत का निज़ाम लेके आए थे कि कोई कमज़ोर आदमी, उसकी रियासत ने जिम्मेदारी ली थी। गरीबों की, आप हैरान होंगे कि जो पेंशन्स थी, बूढ़ों की भी जिम्मेदारी पहली दफा दुनिया की तारीख में मदीना की रियासत में ली थी। यतीमों की, माजूरों की, बेवाओं की, ऐसा निज़ाम कभी पहले नहीं आया था। तो स्टेट ने इंसानियत का निज़ाम लेके आया। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आप यूरोप चले जाएं, मैंने स्कैंडिनेविया, जो बेहतरीन, मैं समझता हूं कि उस निज़ाम के करीब मदीना के रियाज जो मैंने देखा है, वो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे। आप वहाँ देखें, आप अपने पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ, उनसे पूछे तो सही कि इंसानियत क्या होती है। मैं बार बार कहता हूँ, अपने जानवरों का हमारे से बेहतर ध्यान रखते हैं। वो हजरत उमर का कौल था कि अगर कुत्ता भी भूखा मरे मेरी रियासत में तो मैं जिम्मेदार हूं। आज उधर आप देख लें, उनका RSPC है, कुत्ते आपको सड़कों पे नहीं नजर आएंगे, वो उनको होम्स देते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं। यानी वो जो हमने दुनिया में शुरू किया था, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का निज़ाम दुनिया में शुरू किया था, वो आज उन मुल्कों में मिल रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। और ये याद रखें, ये कभी नहीं हमें भूलना चाहिए कि अल्लाह ने खिताब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, जिस तरह मेरा रब रब्बुल आलमीन है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो जो मिसाक मदीना था, इंसानों को इकट्ठा किया गया। जो मिसाक मदीना चार्टर, मदीना का जो चार्टर था, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, बल्कि दुनिया में कहते हैं कि दुनिया में पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसमें इंसानों को इकट्ठा किया गया। वहां ईसाई थे, वहां मसीह बरादरी थी, वहां यहूदी थे, उन सबको इकट्ठा किया गया। इंसानों को तकसीम नहीं किया गया, इकट्ठा किया गया। तो ये लीडर की निशानी होती है कि लोगों को, इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता। लेकिन इसका एक और भी मतलब है कि जो भी माशरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलेगा, जो भी उनकी सीरत पे चलेगा, वो मुसलमान हैं या नहीं है, अल्लाह की उनकी बरकत आ जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर सिर्फ उनकी सीरत पे चल के मुसलमानों को ही फायदा होना था तो अल्लाह उनको रहमतुल लिल आलमीन ना कहते, रहमतुल मुस्लिमीन होते वो। तो इसलिए आज अगर आप देखते हैं मुल्कों की खुशहाली, आप देखें कि कितनी तौर पे वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चल रहे हैं। आपको हैरान होंगे कि जब हमने भी शुरू में पढ़ा, हम भी हैरान हुए। मैंने बहुत पहले पढ़ा, मोहम्मद अब्दू बड़ा स्कॉलर थे, बहुत बड़े आलिम थे इस्लाम के। वो जब पहली दफ़ा यूरोप कोई 125 साल पहले गए और मिस्र से गए, तो जब वो मिस्र वापस आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं यूरोप गया था, वहां मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया। और जब वापस मिस्र आए तो कहते मुसलमान तो बहुत है, इस्लाम बहुत कम नजर आ रहा है। तो हम पाकिस्तानी जिधर आज खड़े हैं, हमारे पास एक रास्ता है। और मैं इसलिए आज मैं चाहता हूं कि इस मुबारक दिन
ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ہم انہوں نے جو ان کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک ہم وہ جو انہوں نے راستہ بتایا اس پہ نہیں چلیں گے، ہمیں عزت نہیں ملنے لگی۔ پرائم منسٹر باہر جاتا ہے اور بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جی مجھے پیسے دے دو نہیں تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ سب 22 کروڑ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے شرمناک ہے کہ وہ ملک جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا، یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ آج ایسے پھر رہا ہے دنیا میں۔ کوئی آتا ہے گورے رنگ کا، کوئی باہر سے آ جاتا ہے، سارے گر جاتے ہیں اس کے سامنے۔ نہ عزت ہے، نہ آزادی ہے۔ جو حکم ملتا ہے کہ اچھا جی روس سے تیل نہیں لینا، ہم نہیں لیتے کیونکہ حکم آیا باہر سے۔ تو میرے پاکستانیوں، ہمیں آج اس مبارک دن پہ اپنے ریفلیکٹ کرنا ہے، غور اور فکر کرنا ہے کہ ہم نے کیسے اس قوم کو اس قوم ادھر پہنچانا ہے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا۔ یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا کہ تھوڑے سے لوگ، 1% لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں، اس لیے نہیں ملک بنا تھا۔ ملک بنا تھا، ایک بڑا خواب تھا کہ ہم ان پرنسپلز پہ چلیں گے، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ وہ 10 سالوں کے اندر، 10 سال، زیادہ دیر نہیں، 10 سالوں کے اندر وہ قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ پہلے 4-5 سال تو مشکل سے، پہلے 4-5 سال تو امہ سروائیو کر رہی تھی بڑی مشکلوں سے، کبھی جنگ احد، پھر جنگ خندق، بڑی مشکلوں سے امہ نے اپنے آپ کو بچایا، قربانیاں دے کے اپنے آپ کو بچایا۔ اس کے بعد وہ پھر ان کا عروج شروع ہوا۔ قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، قومیں بھیک مانگ کے اور قرضے دے کے اور دوسروں کے سامنے ذلیل ہو کے نہیں قومیں بنتی۔ قومیں بنتی ہیں جب، جس طرح دنیا کے عظیم لیڈر نے اپنی مثال دی کہ جب جنگ خندق کے اندر مشکل وقت تھا، کھانا پینا نہیں تھا کیونکہ وہ چاروں طرف مکہ کے وہ کفار نے گھیرا ہوا تھا ان کو، تو لوگوں کو کہا پیٹ ایک پتھر باندھو پیٹ پہ، اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ لیڈر نے قربانی دے کے اپنی قوم کو کھڑا کیا تھا۔ اور یہ وہ قوم اللہ نے جس کو ہر قسم کی نعمتیں بخشی ہیں ہمیں، 12 موسم، ہر قسم کی، یہاں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں تو 3.5 سال میں اقتدار میں پتہ چلا کہ اللہ نے کیا دیا ہے۔ لیکن ہمیں کیریکٹر چاہیے، ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا، ان کا کیریکٹر اٹھایا تھا۔ ایسا کیریکٹر تھا کہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی، صرف مسلمان تاجروں کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت معین الدین چشتی جب راجپوتانہ میں آئے تو وہاں تو کوئی مسلمان ہی نہیں تھا، راجپوتانہ میں تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وہ گئے تو لاکھوں لوگ ان کے جنازے پہ آئے۔ کیریکٹر سے انہوں نے بدلا۔ جو ساری جو 10 سال تھے، 622 اور 632، ٹوٹل لوگ کہتے ہیں جی تلوار سے اسلام پھیلا۔ جو ٹوٹل جو مسلمان اور جن کا مقابلہ تھا مخالف، جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے وہ 1200-1300 تھے۔ 1200-1300 10 سال میں لوگ جنگوں میں مرے تھے۔ فکری انقلاب تھا، ذہن بدل گئے تھے، اور ذہنوں نے انسان کو بڑا انسان بنایا تھا، آزاد ذہنوں نے۔ تو آج میں اس لیے یہ بڑا مبارک دن ہے کہ ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر
غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بدل سکتے ہیں. نبی کی سیرت پہ چلیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی. مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں. یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہوں, سارے ڈسکس کریں. ہمارے انٹلیکٹ, ہماری جو اسکالرز ہیں وہ ڈسکس کریں کہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے, اور وہ کیا انہوں نے قدم کیا کہہ رہے, کیسے چینجز کیے. ایک ایسے اتنی دنیا میں اتنے تھوڑے وقت, دنیا کی تاریخ میں اتنے تھوڑے وقت کبھی اتنے گریٹ لوگ نہیں آئے. ہر انسان کوئی نہ کچھ بن گیا. اگر یہ مغرب میں ہوتے آج یہ فنومنا, تو ایک کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. حضرت خالد بن ولید پہ کتابیں لکھی جا رہی ہوتی, ان کے اوپر ریسرچ ہوتی کہ وہ کیا تھا, کبھی وہ جنگ ہی نہیں ہارے, اور ہر کوئی جنرل بن گیا. حضرت بلال 2 کیمپینز میں وہ لیڈ کر کے گئے, ایک غلام ایک جنرل بن گیا. اس کے اوپر کبھی کام نہیں کیا, ہمارے اسکالرز نے نہیں کام کیا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسکالرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ, تاکہ اپنے یوتھ کو تو بتائے. کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے, ان کے اوپر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے. موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل مل رہا ہے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے اب کو ملا. تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے, وہ کیسے, یہ جو اتنا آنسلاٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے, ہماری تاریخ سے, ہمارے کلچر سے, وہ کیسے مقابلہ کریں گے ان کو جب تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے. وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجیکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں, اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں, اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے, ہمارا کلچر بھی آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے. تو بیچارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے, اور غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتا ہی نہیں سکے کہ دوسرا ہمارا ہے کیا, جو علامہ اقبال کوشش کرتے رہے. تو یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم ابھی سے اپنے بچے, کالج اسٹوڈنٹس, یوتھ, ان کو تیار کریں کہ 21ویں صدی میں آپ نے کیسے آپ نے فیس کرنا دنیا کو. ماں خاص طور پہ ماؤں کے اوپر جو اب پریشر ہے, مجھے تو پتہ ہے کیا پریشر پڑا ہوا ہے یہ موبائل فون کی وجہ سے, جو بچوں کے لیے اب آ گئے. تو اس لیے میں آج اس دن پہ اپنی ساری یوتھ کو کہتا ہوں کہ اگر ابھی تک ہمارے ایجوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے, اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کو ریوائیو کریں گے, اسکالرشپ ریوائیو کریں گے, بچوں کو تیار کریں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں, دیکھیں آخری بات میری جو آخری بات ہے وہ یہ سن لیں. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان دیتا ہے یا نہیں دیتا. کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لا سکتا, لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں, ان کی بنیاد تو رکھ دیں, ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین, اور خاص طور پہ شروع ہمیشہ سیرت نبی سے کریں, اس کے بعد قرآن کی تعلیم دیں. سیرت نبی ایک ایسی چیز ہے جو میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری تو پہلے مجھے نبی کی سیرت میں نے پڑھی اور سمجھی, ان کی تاریخ, ان کی زندگی, پھر مجھے قرآن کی سمجھ آئی. اس سے پہلے مجھے قرآن کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو جب تک مجھے سیرت نہیں پڑھی پھر مجھے سمجھ آنی شروع ہوئی. تو دونوں پڑھانی چاہیے, لیکن ابھی سے ہی ہمیں میں اپنے یوتھ کو اب کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں, سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا. کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا فنومنا نہیں آیا,
اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے نہیں وہ آپ کی قسمت ہے، لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا 21ویں صدی کا مقابلہ کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. سلام. اب ہم سب مل کے سلام پیش کریں گے.